اس ویڈیو میں ہم am, is اور are کی پہچان اور ان الفاظ کا استعمال سیکھیں گے۔ am کا مطلب ہے ہوں، جیسا کہ میں ہوں۔ am کا کیا مطلب ہے؟ ہوں۔ is کا مطلب ہے، جیسا کہ یہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ are کا مطلب ہے ہو، جیسا کہ تم ہو۔ are کا کیا مطلب ہے؟ ہو۔ چلیے اب سپیلنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ am یعنی ہوں۔ اگلا لفظ is یعنی ہے، اور آخری لفظ are یعنی ہو۔ چلیے اب جملوں کی مدد سے ان الفاظ کا استعمال سیکھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ I am سارا، اور آخر میں ہے ایک فل سٹاپ یعنی نقطہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ اب مکمل ہو گیا ہے۔ I am سارا کا مطلب ہے میں ہوں سارا، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں سارا ہوں۔ تو اس جملے کا ترجمہ اردو میں دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن انگلش میں ہوں یا am کا لفظ ہمیشہ نام سے پہلے ہی آئے گا۔ اگر اردو ترجمے کے مطابق am کا لفظ سارا کے بعد لگا دیا جائے تو وہ سننے میں ٹھیک نہیں لگے گا۔ I سارا am ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ سننے میں ان نیچرل یا غیر معمولی لگ رہا ہے، یعنی عام طور سے اس طرح نہیں بولا جاتا۔ چلیے اب مل کر اس جملے کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ I am سارا یعنی میں ہوں سارا یا میں سارا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگلا جملہ، You are عاصم یعنی تم ہو عاصم یا تم عاصم ہو۔ اس جملے کو بھی انگلش میں ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے، جبکہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ یو کا مطلب ہے تم، آر کا کیا مطلب ہے؟ ہو، اور عاصم ایک نام ہے۔ اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ ایک فل سٹاپ۔ بالکل ٹھیک۔ چلیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ یو آر عاصم یعنی تم ہو عاصم یا تم عاصم ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگلا جملہ، شی از بینا یعنی یہ ہے بینا یا پھر یہ بینا ہے۔ انگلش میں اگر کسی لڑکی کے متعلق کچھ بتانا ہو تو اس کے لیے شی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے، اور بینا ایک نام ہے۔ اس جملے کو بھی انگلش میں صرف ایک طرح سے ہی لکھا جا سکتا ہے، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، شی از بینا یعنی یہ ہے بینا یا پھر یہ بینا ہے۔ یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ بعض مرتبہ اگر انگلش میں لکھے ہوئے جملے کے الفاظ کی جو ترتیب ہوتی ہے بالکل اسی ترتیب کے مطابق
اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، لہٰذا درست مطلب بتانے کے لیے الفاظ کی ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے، بلکہ چند مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ کی تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ ترجمہ مکمل اور معنی خیز ہو، یعنی اس کا مطلب ٹھیک سے سمجھ آ سکے۔ چلیے اب اگلا جملہ مل کر پڑھتے ہیں۔ He is علی، یعنی یہ ہے علی یا پھر یہ علی ہے۔ اس بات کو انگلش میں صرف ایک طرح سے ہی لکھا جا سکتا ہے، جبکہ اردو میں اس کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ He is علی، یعنی یہ ہے علی یا پھر یہ علی ہے۔ انگلش میں اگر کسی لڑکے کے متعلق بات کرنی ہو تو اس کے لیے ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور علی ایک نام ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ یہ ہے ایک فل سٹاپ، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ اب مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ He is علی، یعنی یہ ہے علی یا پھر یہ علی ہے۔ اب اگلا جملہ آپ بھی پڑھیے۔ We are girls، یعنی ہم ہیں لڑکیاں یا پھر ہم لڑکیاں ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ We are girls، یعنی ہم ہیں لڑکیاں یا پھر ہم لڑکیاں ہیں۔ وی کا کیا مطلب ہے؟ ہم، بالکل ٹھیک۔ اور آر کا کیا مطلب ہے؟ ہیں۔ بعض مرتبہ آر کا مطلب ہوتا ہے ہو، اور ایسا تب ہوتا ہے جب آر کا لفظ صرف تعداد میں ایک چیز کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ یو آر عاصم، عاصم صرف ایک لڑکا تھا تو اس کا مطلب آر سے تھا ہو۔ یہاں بہت سی لڑکیاں ہیں تو آر کا مطلب ہوگا ہیں، اور گرلز کا کیا مطلب ہے؟ لڑکیاں، بالکل ٹھیک۔ چلیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ وی آر گرلز، یعنی ہم ہیں لڑکیاں یا پھر ہم لڑکیاں ہیں، اور آخر میں فل سٹاپ، یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلا جملہ۔ They are boys، یعنی یہ ہیں لڑکے۔ یہاں بھی آر کا مطلب ہے ہیں۔ جب بہت سے لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے دے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آر کا مطلب ہے ہیں، اور بوائز کا کیا مطلب ہے؟ لڑکے، بالکل ٹھیک۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ دے آر بوائز، یعنی یہ ہیں لڑکے یا یہ لڑکے ہیں۔ اس بات کو انگلش میں کہنے کے لیے الفاظ کی ترتیب بالکل ایک طرح سے ہی لکھی جاتی ہے یا بولی جاتی ہے، لیکن اردو میں اس بات کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اب میں روانی سے پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیے۔ I am سارا، یعنی میں ہوں سارا یا میں سارا ہوں۔ اگلا جملہ۔ You are عاصم، یعنی تم ہو عاصم یا تم عاصم ہو۔ اگلا جملہ۔ She is بینا، یعنی یہ ہے بینا یا یہ بینا ہے۔ اگلا جملہ۔ He is علی، یعنی یہ ہے علی یا پھر یہ علی ہے۔ اگلا جملہ۔
We are girls یعنی ہم ہیں لڑکیاں یا پھر ہم لڑکیاں ہیں. اگلا جملہ They are boys یعنی یہ ہیں لڑکے یا پھر یہ لڑکے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ تھی am, is اور are کی پہچان اور جملوں میں ان کا استعمال. تو ان الفاظ کی پہچان اور ان کا استعمال اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے.